بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 9ویں تراویح ہم نے سماعت کی، یعنی قال الملأ، اس جز کا جو نام ہے۔ سورۃ الانفال کی یہ آیت کریمہ، بسم اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس آیت کریمہ سے متعلق میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں جیسے کہ بتا چکا ہوں کہ جس صورت سے متعلق کہیں بھی، چاہے درس میں ہو، چاہے تحریر میں ہو، حتیٰ کہ خطبہ جمعہ میں ہو، جب کسی آیت کریمہ سے متعلق مجھے تفصیلی گفتگو کرنا ہوتا ہے تو اس صورت کا تعارف میں ضرور کراتا ہوں الحمدللہ۔ اس اعتبار سے پچھلے سالوں میں سورۃ الانفال کا مکمل میں نے تعارف کرا دیا ہوں الحمدللہ، اور یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ تو میں براہ راست اس آیت کریمہ سے متعلق بات بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت کریمہ سے متعلق مجھے جو سب سے پہلی بات بتانی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس آیت کریمہ کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے سامنے خصوصاً جب توحید کی دعوت دی اور 13 سال، پھر اس کے بعد آپ مدینہ آ گئے، اور مدینے میں بھی آپ کو سکون سے رہنے نہیں دے رہے تھے، اور اس میں وہ دھوکے میں تھے کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو ہم نے 13 سال تو ان کو ستایا ہے، ہم اتنے سالوں تک ان کی مخالفت کی ہے، اب وہ ایک اور شہر چلے گئے ہیں یثرب، مدینہ نبویہ، ان کی زبان کے اعتبار سے ان کے پاس یثرب، وہاں پر بھی ہمارا ان کا سامنا ہو رہا ہے، مخالفتیں ہو رہی ہیں۔ اگر یہ سچ مچ اللہ کا دین ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ جرأت دیکھو ایک بندے کی کہ اگر سچ مچ یہ اللہ کا دین ہے تو ہم پر پتھر کی بارش کیوں نہیں آتی، نصر اللہ العافیہ والسلامہ، کیوں ایک المناک عذاب کا ہم شکار کیوں نہیں ہو جاتے اگر تم سچے نبی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ آپ جو باحیات، آپ کا جو وجود ہے نا ان کے درمیان، یہ شرف کی بات ہے ان کے لیے، آپ کا جو وجود ہے نا یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل ہے ان پر، آپ ہیں تو ہم نے عذاب روک رکھا ہے۔ یہ جو بار بار عذاب مانگ رہے نا، کہا کہ آپ ہیں نا اس لیے ہم عذاب نہیں دے رہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں بھی جو لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب نازل نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی ہے۔ اب مجھے جو بات بتانی ہے وہ یہ کہ عالم اسلام کے ایک نامور عالم دین، ان یعنی جن کا میں نام لینے جا رہا ہوں، ایک ایسے عالم دین ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اتنی قبولیت عطا فرمائی الحمدللہ، اور اتنی قوت عطا فرمائی ان کی کتابوں میں کہ اہل علم ان کی کتابوں سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی جانداری رکھی ہے ان کی کتابوں میں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اخص تلامذہ میں سے، سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین۔ یہ کتاب اصول الفقہ سے متعلق بالذات کتاب تو نہیں ہے، لیکن اصول الفقہ کے مباحث اس میں مطلب وافر مقدار میں ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، اور عام اصول فقہ کی کتابوں میں جن موضوعات کو یقیناً اختصار سے جو پیش کیا جاتا ہے، آپ نے اسے مفصل بیان کیا ہے،
سینکڑوں مثالوں سے آپ نے بیان کیا ہے کہ طالب علم پڑھتے 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 جو ہے مطلب مسئلے کو سمجھ لیتا ہے اور تھک بھی جاتا ہے، پھر بھی مثالیں دیتے رہتے ہیں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ۔ خصوصیت کے ساتھ اس کتاب میں قیاس کا جو مبحث ہے، میں کوئی ایسا بڑا دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں کہ جو ہے مطلب اس جیسی بات کہیں نہیں رہے گی، لیکن ہماری معلومات کے اعتبار سے قیاس کے مبحث کو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے جس تفصیل کے ساتھ، جس عمدگی کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یقیناً جو ہے بہت کم کتابیں ایسی ہوں گی جس میں قیاس کے مبحث پر اتنی تفصیلی گفتگو کی گئی ہوگی۔ یہ بات میں ایک چھوٹی سی مجلس میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بات ریکارڈ ہو رہی، بڑی ذمہ داری سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہے قیاس کا جو مبحث ہے، اس کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، کیا کچھ اس سلسلے میں ہو سکتا ہے، ما لہ وما علیہ، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس بارے میں بہت کچھ لکھ دیا، سبحان اللہ۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو مسالک العلہ کی جو بات ہوتی ہے، یعنی جہاں سے علتیں استخراج کی جاتی ہیں، معانی جہاں سے لی جاتی ہیں، الفاظ یعنی اس کا جو مدلول ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے عبارت النص کے ساتھ ساتھ جو اشارت النص ہے، دلالت النص ہے، اس کی جو وسعت ہے اس کلمے کو سمجھنے کی، اس پر گفتگو کرتے ہوئے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کئی مثالیں دی۔ اس میں سے ایک مثال یہ بھی دی، آپ نے کہا، اللہ رب العالمین نے، دھیان سے سمجھے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے رہے ہیں نا، نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب، آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کا جو وجود ہے ان کے درمیان، آپ اتنے قیمتی ہیں، اتنے عزیز ہیں اور اتنے عظیم ہیں اور اتنے عظیم المرتبت ہیں کہ آپ کا وجود ان کے لیے رحمت ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ کن کو عذاب نہیں دیں گے بھائی؟ یعنی کن کو؟ کون ہے؟ ابو جہل، ابو لہب نا، امیہ بن خلف نا، ان جیسے لوگوں کے لیے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان جیسے رؤسا، ان جیسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹ دے رہے ہیں، معاف کی بات نہیں، چھوٹ دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، رہنے دے رہے ہیں، عذاب نہیں نازل کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے۔ اب اس بات کو رکھ کر کے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ کیف یفہم من، عبارت پہ دھیان دیجیے، بہت گہری بات ہے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ کیف یفہم من انہ اذا کان وجود بدنہ وذاتہ فیہم دفع عنہم العذاب وہم اعداؤہ، کہا کہ یہ کیسے معاملہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ ایک طرف اللہ کے رسول کے محض وجود کی وجہ سے، کہ اللہ کے رسول کی شخصیت ہے، انہ اذا کان وجود بدنہ وذاتہ فیہم دفع عنہم العذاب، محض اللہ کے رسول کے موجودگی میں، صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں، محض آپ کے وجود کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کو ان سے ٹال کے رکھے ہیں، وہم اعداؤہ، جبکہ وہ اللہ کے رسول کے عدو ہیں، دشمن ہیں، آپ کے دشمنوں کے بارے میں یہ معاملہ ہے۔ اس نقطے کو سمجھیے آپ۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ کیف وجود سرہ و محبتہ و وجود ما جاء بہ، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جن کے دلوں میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری جن کے مزاج میں ہیں، اور ووجود ما جاء بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، من و عن، اس کو تسلیم کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے جو دل ہیں، اذا کان فی قوم او کان فی شخص، بھلے ہی وہ ایک آدمی ہو یا ایک جماعت ہو، انشاءاللہ تعالی ہم سب ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، کہ جہاں ایک ایسی قوم ہو جن کے دلوں میں نبی کی محبت ہے، جن کے دلوں میں نبی کی لائی ہوئی شریعت کی عظمت ہے اور عمل بھی ہے حتی المقدور، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی کی موجودگی میں ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کو ٹالے ہوئے ہیں۔ کہا کہ افلیس دفعہ العذاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہے،
جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کے نام پر جو شریعت اتاری گئی ہے اس شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، کہا کہ افلیس دفعهم العذاب بطریق الاولی والاحری، بدرجہ اولا اللہ سبحانہ و تعالی ان پر عذاب کو ٹالے رکھے گا، ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا، ان کو محفوظ رکھے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے رسول کی موجودگی میں جب اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب کو ٹال کے رکھا ہے، ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، جن کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بدرجہ اتم ہے، تفاضل کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان پر بدرجہ اولا رکا ہوا رہے گا۔ چھوٹی موٹی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر کیسے آئے گا؟ یہ بات حافظ ابن القیم نے کہی رحمہ اللہ۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا، ابھی دیکھو اللہ کا عظیم احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو خوب ترقی دے، اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرمائے اور ہر پہلو اللہ رب العالمین قوت عطا فرمائے، انتظامیہ کے اعتبار سے، اساتذہ کے اعتبار سے، طلبہ کے اعتبار سے، اور میں جس کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر ہمارے مکتبے کے اعتبار سے۔ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے مکتبہ کتنا شاندار ہو گیا جامعہ کا ماشاء اللہ تعالیٰ۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کل کتابیں، شیخ کتنی جلدیں ہیں وہ؟ 60 پر 7 نا، 67 جلدیں میرے پاس، اس میں سے الحمدللہ تقریباً 65 کی یا 60 کے قریب میرے پاس ہیں الحمدللہ، لیکن ابھی پورا جو مجموعہ آیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو یہ ابھی ہم موجود ہیں، جا کر کے دیکھیں، میں جو بات بتا رہا ہوں آپ کو، جا کر کے وہاں سے عبارت نقل کیجیے۔ تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے، بلکہ رسالہ ہے، کہ الکلام علی مسئلۃ السماع، یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ جامعہ کے مکتبے میں ہے۔ اس میں جو قوالی ہے یا اسی طرح سے دیگر گنگنانے والی وغیرہ چیزیں ہیں غیر شرعی، اس پر آپ نے اچھی خاصی بحث فرمائی، اور جن صوفیاء نے قرآن سے احادیث سے غلط استدلال کیا سماع کے جواز کے طور پر، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ان کی خوب نوٹس لی۔ اس ضمن میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ الفاظ سے جب استدلال کیا جاتا ہے تو اس کے کیا شروط ہیں، اس کے 3 شروط ہیں، اس پر آپ گفتگو کی، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ وہاں پر حافظ ابن القیم نے ایک اور بات کی رحمہ اللہ، اسی آیت کریمہ کو رکھ کر کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود شخصی اعتبار سے ایک علاقے میں، مدینے میں تھا نا شخصی وجود اللہ کے رسول کا، آج اللہ کے رسول نہیں ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اذا كان محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی القلب مانعا من تعذیبی، نبی کی محبت کا ہمارے دلوں میں ہونا جس طرح سے عذاب کے لیے ایک رکاوٹ ہے نا، ایک بندہ مومن کے دل میں نبی کی محبت کا ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گویا کہ عذاب کو وہ ٹالنے والی بات ہے۔ کہا کہ نبی کی محبت اگر دل میں ہو تو یہ عالم ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دل میں ہو تو کیا بات ہوگی؟ بات واضح ہو رہی؟ بات واضح نہیں واضح ہو رہی؟ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ مُحَبَّةُ اللَّهِ فِي الْقَلْبِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اگر دل میں ہو، محبت کا لفظ آپ نے استعمال نہیں کیا، لیکن جو ہے مطلب وہ معنی اس میں موجود ہے، وہ لفظ اس میں موجود ہے، مقدم مانا جائے گا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ایک اور بات ذرا مصحف پہ نظر رکھیں، اس آیت کریمہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ، اس کے بعد لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فعل میں بات بیان فرمائی، کس میں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، دیکھ رہے ہیں آپ، لِيُعَذِّبَهُمْ، عَذَّبَ يُعَذِّبُ۔ اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ایک انسان ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، جیسے سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول کا بہرحال کسی دن انتقال ہونا تھا اور آپ کا انتقال ہو گیا،
صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے گئے، آپ کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، مرنا جس کو کہتے ہیں اردو زبان میں، وفات ہوئی آپ کی، انتقال ہوا آپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، تو اللہ نے جو بات بیان فرمائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ بات کب تک ہے؟ جب تک اللہ کے رسول کا وجود ہے تب تک نا، اس میں تسلسل کی بات نہیں نا، دوام کی بات نہیں نا، اسم کے اندر جو ثبوت اور دوام کی بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تو تا قیامت نہیں ہے نا اس روئے زمین پر، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کو دفن کیا جا چکا ہے، تو اللہ کے رسول جب تک تھے تب تک کے لیے بات ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، فعل میں اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا، اس کے اندر تکرار کا تجدد کا معاملہ ہے، حدوث کا معاملہ ہے، اور رسول اللہ کی جب وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، شخصی اعتبار سے جو بات کی گئی تھی وہ بات تو منتہا ہو گئی، اب بات رہ گئی جن کی محبت رسول اللہ کے دلوں میں ہے وہ تو قیامت تک کے لیے بات ہے، لیکن شخصی اعتبار کی جو بات تھی، ذات کی جو بات تھی وہ تو ختم ہو گئی، تو اللہ نے اس کو جملہ فعلیہ میں بات بیان فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور قیامت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جب تک منشا اور حکمت ہے، مسلمان دنیا میں جب تک رہیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کی خصوصی عنایت سے اہل ایمان استغفار کرتے رہیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی جملے فعلیہ استغفرون، تم کہا کہ استغفار جو اہل ایمان کا ہوتا رہے گا جگہ جگہ جگہ، جس میں تسلسل ہے، تسلسل استمرار ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس میں بات بیان فرمائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ نے اس میں نفی فرمائی، یعنی اہل ایمان کا اب تسلسل کے ساتھ استغفار ہوتا رہے گا جگہ جگہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کے اللہ رب العالمین نے اس میں نفی فرمائی کہ جو ہے مطلب یہ جب تک رہے گا اس کی بھی مکمل نفی کر دی اللہ رب العالمین نے۔ جب نبی کے لیے نفی کی تو فعل میں، کیونکہ نبی کا ایک زمانے تک وجود ہے، مؤقت ہے، توقیت ہے اس کی، رسول اللہ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی اس میں کہ وما كان اللہ معذبہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اہل ایمان استغفار کرتے رہیں گے تسلسل سے، تو اللہ نے اس میں بھی اس کی نفی کر دی کہ جو اس اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفی کر دی مکمل طور پر۔ حافظ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وہ جو آیت کریمہ نا سورۃ المائدہ کی، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر تم واقعی اللہ کے چہیتے ہیں تو اللہ کیوں عذاب دیا ابھی تم کو؟ اللہ نے آپ کو کئی مرتبہ عذاب دے چکا ہے نا، جب اللہ نے آپ کو عذاب دے چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے چہیتے نہیں ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو چہیتے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دیتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ اللہ نے تو ان کی نفی کی، تم اللہ کے چہیتے ہوتے تو عذاب نہیں دیتے اللہ آپ کو، اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے چہیتے ہوں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اور اسی صورت میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے چہیتوں کو کبھی عذاب نہیں دیتے۔ کہا کہ وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، اللہ رب العالمین استغفار کا موقع انہی کو دیتے ہیں جو اللہ کے چہیتے ہوں گے، اور اللہ کے چہیتوں کو اللہ عذاب نہیں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اللہ رب العالمین اپنے احبہ میں ہمیں شمار فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ڈال دے۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک حبک، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو محبت ہے ہمارے دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ہمارے لیے کسی طور پر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔